الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے کلمہ طیبہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اس کلمہ طیبہ کی اہمیت کو جانیے، سمجھیے کہ اس کا کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام ہے، اور پھر اس کلمہ طیبہ کے جتنے بھی حقوق ہیں، تقاضے ہیں، ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کا نام کلمہ طیبہ ہے۔ اگر کوئی دن بھر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے لیکن اس کی زندگی ایمانی زندگی سے خالی ہو، عمل سے خالی ہو، اس وقت یہ کلمہ کام نہیں آئے گا۔ آئیے ایک حدیث اور سناتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ احسن الحسنات، تمام نیکیوں میں سب سے اچھی نیکی ہے۔ ایک روایت آتی ہے، اس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے۔ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمنی بعمل یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ہمیں بتائیے، نصیحت کیجئے ایسے عمل کی جو ہمیں جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ صحابہ کو بڑی فکر لاحق تھی، اکثر سوال کرتے تھے نیکیوں کے بارے میں، جیسا کہ عقبہ بن عامر نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول من نجات، ذرا بتائیے نا کہ نجات کس چیز میں ہے۔ آپ نے تفصیل سے بتایا، زبان کی حفاظت کرو، گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، زیادہ اپنے گھر میں رہو، بیکار باہر مت پھرو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے بھی سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتا دیجئے تو جنت سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اذا عملت سیئۃ فاعمل حسنہ، اگر تم سے کوئی برائی کا کام ہو جائے تو اس پر نیکی کا کام کر لو۔ برائی کا بدلہ ایک بدی کا بدلہ یعنی ایک ہی لکھا جائے گا، لیکن نیکیاں کرو گے تو وہ 10 گنا لکھا جائے گا، اور یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ نیکیاں برائیوں کو ختم کرنے والی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بیان فرمائیے کہ لا الہ الا اللہ من الحسنات، سوال کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ نیکیوں میں سے ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہی احسن الحسنات، بہت اچھی نیکیوں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے احسن قرار دیا، سب سے بہترین نیکی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی صحابی سے کہا تھا کہ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، گھر میں ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، باہر ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، میدان میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، دکان میں ہو، کارخانے میں ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اسلام کو سامنے رکھو، اللہ کے قانون کو سامنے رکھو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور جب برائی کا کام ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو، تمہاری برائیوں کو تمہاری نیکیاں مٹا دیں گی۔
تو برائیوں کو مٹانے والی نیکیاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ اس دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے، خطائیں ہر ایک سے ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ بتایا ہے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، آؤ ہمارے در پر، ہمارے جناب میں، ہمارے حضور میں متوجہ ہو جاؤ، معافی مانگ لو، نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، اور ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر یہ ہے کہ بعض سلف سے روایت ہے، اور ایسی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں خواب کے تعلق سے، کہ اللہ رب العالمین خواب میں بشارتیں دکھلاتا ہے، یا تو وہ خود دیکھے اپنے لیے یا کوئی دوسرا دیکھے اس کے لیے، کیونکہ خواب، اچھے خواب، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کے 40 یا 46 حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کا انتقال ہو گیا اور کسی نے اس کے بارے میں خواب میں دیکھا، تو بعض سلف سے روایت ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کسی کو، فَسُئِلَ عَنْ حَالِهِ، اس سے پوچھا کہ بتائیے آپ کس حال میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ما ابقت لا الہ الا اللہ شیئا، لا الہ الا اللہ کی برکت نے میرے کوئی گناہ نہیں چھوڑے، سب ختم کر دیا۔ لیکن وہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرتے تھے، کلمہ طیبہ کے جو تقاضے ہیں۔ پھر آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مسند احمد کی روایت ہے، اور اس کو امام حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو، تجدید نیا کرو۔ قالوا کیف نجدد ایماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بیان فرمائیے اپنے ایمان کو ہم کس طرح تجدید کریں گے، نیا کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ وہی لا یعدلها شیء فی الوزن، اس لیے کہ اس کے برابر کوئی وزن نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اگر آسمان و زمین کے ساتھ تولا جائے تو اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ ہمیشہ ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو علم و فضل میں بڑا درجہ، بڑا مقام دیا تھا ناظرین کرام، لیکن ان کی سوانح عمری میں، تاریخ میں یہ بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں میں تو ہر وقت اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں، یعنی کلمہ پڑھتا رہتا ہوں۔ اور ایک روایت آپ کے سامنے سناتا ہوں صحیح سند کے ساتھ، مسند احمد کی روایت ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، ہو سکتا ہے یہ وہی بیٹا ہو جو طوفان نوح کے وقت ان کو نصیحت کی تھی اور ایمان نہیں لائے، یا ہو سکتا ہے کہ اور دوسرے بیٹے ہوں، کہ آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی، اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی، اس لیے کہ قیامت کے دن اگر ساتوں زمین، ساتوں آسمان کے ساتھ تولا جائے گا لا الہ الا اللہ کو، تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ، اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس کلمے کو بار بار پڑھنے کی، اس کلمے کی تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح
کچھ حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لا الہ الا اللہ مخلصاً، جو لا الہ الا اللہ کو دل کے خلوص کے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پڑھتا ہے، الا فتحت لہ ابواب السماء، تو لا الہ الا اللہ کے برکت سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا بھی کر رہا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، صغیرہ گناہوں سے بچاتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے عرش تک پہنچتا ہے یہ کلمہ، ہاں جب تک مجتنبۃ الکبائر، جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ بڑی اہم چیز آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کبیرہ گناہ کرے گا تو یہ کلمہ جب پڑھے گا تو یہ اوپر نہیں جائے گا، جب تک کہ وہ توبہ استغفار نہ کر لے، اللہ سے معافی نہ مانگ لے، اس عقیدے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ پروردگار عالم اب میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، گناہوں کی دنیا کو چھوڑ کر میں تیرے پاس آ گیا ہوں، یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ اور حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ ما من عبد یحلل بتحلیلۃ فیہنئها شیء دون العرش، جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو حقیقت میں ہر چیز اس کو مبارکباد پیش کرتی ہے، اور پھر یہ اس کے کہنے والے کی طرف اللہ رب العالمین نظر کرتا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ یہ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام ہے لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے، اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنے والے کے لیے، کہ آسمان و زمین کا مالک، ساری کائنات کا خالق و مالک، جو تمام قدرتوں کا مالک ہے، وہ اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور یہی نہیں وَيُجِيبُ دُعَاءَهُ، اس کی دعا کو بھی سنتا ہے، اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ آج ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر مخلصا بہا وروحہ مصدقا بہا بلسانہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ پڑھتا ہے دعاؤں کی کتابوں کے اندر، یہ کلمے موجود ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، دل کے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، خالص پڑھتا ہے، اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرتا ہے، اس کلمے کے لیے، یہ کلمہ جو پڑھا گیا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس کہنے والے کو دیکھتا ہے۔ وَحَقٌّ لِعَبْدٍ نَظَرَ إِلَيْهِ أَن يُعْطِيَهُ سُؤَالَهُ، اور حق بنتا ہے بندے کے لیے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے اور اس کے سوال کو پورا کرے۔ آج ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، امام نسائی نے، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اذا قال العبد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، فصدقہ ربہ، اللہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اور کہتا ہے لا الہ الا انا وانا اکبر،
یعنی میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں سب سے بڑا ہوں۔ ایک ایک جملے پر، ایک ایک کلمے پر اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی ذات اکیلی ہے، اکیلی ذات ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، ملک میرے لیے، حمد میرے لیے، تعریف میرے لیے ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لہ الملک، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ملک اللہ کے لیے ہے، اللہ جواب دیتا ہے کہ ہاں میرے سوا کوئی معبود نہیں، ملک میرا ہے۔ بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ یقیناً میرے سوا کوئی معبود نہیں اور ساری طاقتیں میرے ساتھ ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا من قالہا فی مرضہ، جو اپنے بیماری کی حالت میں اس کو پڑھتا ہو اور اسی میں انتقال کر جائے، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو اس زمرے میں شمار فرمائے۔ آئیے چند احادیث اور بیان کر کے انشاءاللہ اس عنوان کو ختم کر رہا ہوں، اور وقت بھی ختم ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو یہ احادیث جو ہم نے اور آپ نے سنی ہے، کہی ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد ہو پڑھا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے تقاضے کو پورا کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔